يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قارئین کرام، سعادت مند جانثار دادے جانثاری دیتے اور جانیں فدا کرتے رہے. جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا، انہوں نے خاندان اہل بیت پر اپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی. اس زمرے میں حر بن یزید ریاحی قابل ذکر ہیں. جنگ کے وقت حر کا دل بہت مضطرب تھا اور اس کی سیمابوار بے قراری اس کو ایک جگہ نہ ٹھہرنے دیتی تھی. کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتے تھے کہ تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کو اس کا جواب نہ بن آتا تھا. وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتے ہیں. بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، دل دھڑک رہا ہے. ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے برادر، آپ مشہور جنگ آزما اور دلاور و شجاع ہیں. آپ کے لیے یہ پہلا ہی مارکا نہیں، 12 جنگ کے خونی مناظر آپ کی نظر کے سامنے گزرے ہیں اور بہت سے دیو پیکر آپ کی خون اشام تلوار سے پیوندے خاک ہوئے ہیں. آپ کا یہ کیا حال ہے اور آپ پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ اور نے کہا کہ اے برادر، یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے. میں بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں. دنیا پوری قوت سے مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے. اسی اثناء میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی. فرماتے ہیں، کوئی ہے جو آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں سرخروئی پائے. یہ صدا تھی جس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دی، دل بیتاب کو قرار بخشا اور اطمینان ہوا کہ شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری پہلی جرات سے چشم پوشی فرمائے تو عجب نہیں. کریم نے کرم سے بشارت دی ہے، جان فدا کرنے کے ارادے سے چل پڑو. گھوڑا دوڑایا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر گھوڑے سے اتر کر نیازمندوں کے طریقے پر رکاب تھامی اور عرض کیا کہ اے ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرزند بطول، میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا اور جس نے آپ کو اس میدان بیاباں میں روکا. اپنی اس جسارت و مبادرت پر نادم ہوں. شرمندگی اور خجالت نظر نہیں اٹھانے دیتی. آپ کی کریمانہ صدا سن کر امیدوں نے ہمت بندھائی تو حاضر خدمت ہوا ہوں.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے کیا بعید کہ عفو مجرم فرمائے اور غلامان با اخلاص میں شامل کریں اور اپنے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جان قربان کرنے کی اجازت دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کے سر پر دست مبارک رکھا اور فرمایا، اے حر، بارگاہ الہی میں اخلاص مندوں کے استغفار مقبول ہیں اور توبہ مستجاب، عذر خواہ محروم نہیں جاتے۔ والذی یقبل التوبات عن عبادہ، شاد باش کہ میں نے تیری تقصیر معاف کی اور اس سعادت کے حصول کی اجازت دی۔ حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوا، گھوڑا چمکا کر صف ادا پر پہنچا۔ حر کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ حر نے دولت سعادت پائی اور نعمت آخرت سے بہرہ مند ہوا اور حرص دنیا کے غبار سے اس کا دامن پاک ہوا۔ اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا اور بھاگ اٹھا کر گھوڑا دوڑایا اور حر کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد کے لشکر کو گمان ہوا کہ بھائی کے مقابلے کے لیے جاتا ہے۔ جب میدان میں پہنچا، بھائی سے کہنے لگا، بھائی تو میرے لیے خضر راہ ہو گیا اور مجھے تو نے سخت ترین مہلکے سے نجات دلائی، میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور رفاقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اعدائے بدکیش کو اس واقعے سے نہایت حیرانی ہوئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر عمر بن سعد کے بدن پر لرزہ پڑ گیا اور وہ گھبرا اٹھا اور اس نے ایک شخص کو منتخب کر کے اس کے لیے بھیجا اور کہا کہ رفق و مدارت کے ساتھ سمجھا بہکا کر حر کو اپنے موقف کرنے کی کوشش کرے اور اپنی چال بازی و فریب کاری انتہا کو پہنچا دے، پھر بھی ناکامی ہو تو اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ شخص چلا اور حر سے کہنے لگا، اے حر، تیری عقل و دانائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے کمال نادانی کی کہ اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام پر ٹھوکر مار کر چند بے کس مسافروں کا ساتھ دیا، جن کے ساتھ نانے خشک کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تیری اس نادانی پر افسوس آتا ہے۔ حر نے کہا، اے بے عقل ناسے، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کیا اور دولت باقی کے مقابلے میں دنیا فانی کے موہوم آرام کو ترجیح دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ میں اس گلستان رسالت پر جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ رضائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کونین میں کون سی دولت ہے؟ کہنے لگا، اے حر، یہ تو میں بھی خوب جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں۔ آج دولت و مال یزید کے پاس ہے۔ حر نے کہا،
اے کم ہمت، اس حوصلے پر لعنت۔ اب تو ناصح بدباطن کو یقین ہو گیا کہ اس کی چڑب زبانی اور پر اثر نہیں کر سکتی۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت اس کے قلب میں اتر گئی ہے اور اس کا سینہ آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولا سے مملو ہے۔ کوئی مکر و فریب اس پر نہ چلے گا۔ باتیں کرتے کرتے ایک تیر حر کے سینے پر کھینچ مارا۔ حر نے زخم کھا کر ایک نیزے کا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا اور ذہن سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، یکے باریکی اور پر دوڑ پڑے۔ حر نے آگے بڑھ کر ایک کا سر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ذہن سے اٹھا کر اس طرح پھینکا کہ گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرا بھاگ نکلا اور حر نے اس کا تعاقب کیا۔ قریب پہنچ کر اس کی پشت پر نیزہ مارا، وہ سینے سے نکل گیا۔ اب حر نے لشکر ابن سعد کے میمنہ پر حملہ کیا اور خوب زور کی جنگ ہوئی۔ لشکر ابن سعد کو حر کے جنگی ہنر کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ جان باز صادق داد شجاعت دے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کر گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حر کو اٹھا کر لائے اور اس کے سر کو زانوئے مبارک پر رکھ کر اپنے پاک دامن سے اس کے چہرے کا غبار دور فرمانے لگے۔ ابھی رمق جان باقی تھی۔ ابن زہرا کے پھول کے مہکتے دامن کی خوشبو حر کے دماغ میں پہنچی۔ مشام جام معطر ہو گیا۔ آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہے۔ اپنے بخت و مقدر پر ناز کرتا ہوا فردوس بری کو روانہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حر کے ساتھ اس کے بھائی اور غلام نے بھی نوبت بنوبت داد شجاعت دے کر اپنی جانیں اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم پر قربان کی۔ 50 سے زیادہ آدمی شہید ہو چکے۔ اب صرف خاندان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم باقی ہیں اور دشمنان بدباطن کی انہی پر نظر ہے۔ یہ حضرات پروانہ وار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر نثار ہیں۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس چھوٹے سے لشکر میں سے اس مصیبت کے وقت میں کسی نے بھی ہمت نہ ہاری۔ رفقا اور موالی میں سے کسی کو بھی تو اپنی جان پیاری نہ معلوم ہوئی۔ ساتھیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنی جان لے کر بھاگتا یا دشمنوں کی پناہ چاہتا۔ جان نثاران امام نے اپنے صدق و جان بازی میں پروانہ و بلبل کے افسانے
ہیج کر دیے۔ ہر ایک کی تمنا تھی اور ہر ایک کا اصرار تھا کہ پہلے جان نثاری کا ان کو موقع دیا جائے۔ عشق و محبت کے متوالے شوق شہادت میں مست تھے۔ تنوں کا سر سے جدا ہونا اور راہ خدائے عزوجل میں شہادت پانا ان پر وجد کی کیفیت طاری کرتا تھا۔ ایک کو شہید ہوتا دیکھ کر دوسرے کے دل میں شہادتوں کی امنگیں جوش مارتی تھی۔